بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفات اللہ کی شان رحمت ہے. اسماء الحسنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں الرحمن اور رحیم دونوں اس کی صفات کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اور رحمت کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی صفات کے بارے میں عرض کیا ہے، ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے. تمام قرآن کی صورتیں اگر تمام قرآن مجید کا ہم تلاوت کریں، تمام قرآن مجید ہم پڑھیں، تو سب سے پہلے یوں حکم دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان، رحیم بہت مہربان ہونے کے ساتھ ہے. یعنی کہ قرآن پڑھنے کا جو بھی صورت جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں شروعات میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، رحمان سب پر مہربان. رحمان کے معنی سب پر مہربان اور رحیم کا معنی بہت مہربان. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جس میں یہ ایک ہیں رحمان، ایک رحیم، ایک رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی.
جیسا کہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریائی نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک صفات کو دنیا میں اتارا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور 99 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اس بندے کے لیے۔ جیسے کہ رحمان ہے، اس کا ایک حصہ دنیا میں ہے، رحیم ہے، دنیا میں ایک حصہ ہے، اور اس کے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفات ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 99 صفات کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے صفاتوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ بندوں کے اوپر رحم فرمائے گا، بندوں کے اوپر کرم فرمائے گا۔ فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں بار بار واقعات میں، بار بار حدیثوں میں، بار بار بیانات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات بہانہ کیسے ڈھونڈتی ہے۔ مانگنے والے کو دینا بہانہ ہے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تکلیف دینے والی شے، اس کو ہٹانا، کسی کو غلط راستے سے سیدھی راہ پر لانا، اچھی بولنا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسندیدہ نہیں ہے، جو کام اللہ کی ذات کو پسند نہیں آتا، اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کسی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، اور یہ سمجھ کر نہ چھوڑنا یہ معمولی سی نیکی ہے۔ کیا پتہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، تکلیف دینے والی شے ہے، ہم راستے سے جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ہمیں نظر آتا لیکن ہم اٹھاتے نہیں۔ نیکی کو اگر ہم حقیر سمجھیں گے، نیکی کو ہم ادنا سمجھیں گے، نیکی کو ہم معمولی سمجھیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے کی طاقت نہیں ملے گی، نیکی کرنے کی قوت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کو، کوئی بھی اعمال کو ہم حقیر نہ جاننا، کر بیٹھنا، موقع ملے فوراً کر بیٹھنا۔ نیکی سامنے ہے، اعمال سامنے ہیں، جیسے کہ نماز کا وقت ہے تو فوراً ہم نماز کی طرف لپکنا، فوراً نماز کی طرف لپکنا۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بات چل رہی ہے، فوراً اللہ رسول کی بات کے لیے نکلنا، اللہ رسول کی بات کے سننے کے لیے نکلنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے دور میں چبوتروں پہ، گھر کے کٹوں پر اگر بیٹھتے تو صحابہ فرماتے آؤ تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئیں، آؤ ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ میں تھوڑی دیر ایمان کیسے لائیں؟ ہم اللہ اور رسول کی بات کریں، دین کی بات کریں، ایمان کی بات کریں۔ ایمان کی بات کرنے سے، اللہ اور رسول کی بات کرنے سے ہمارے ایمان میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دین میں اضافہ ہو جاتا ہے، سننے سے، اور سننے سے بھی بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی میری بات چلتی ہے دین کی، ایمان کی، جہاں بھی میری بات چلتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے پاک فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ جہاں بھی دین کی مجالس لگتی ہو، جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہو، جہاں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی ہو، گھر ہو، گلی ہو، مساجد ہو، چبوترا ہو، جہاں بھی ہو، اللہ رسول کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، جتنے بھی ساری مجلس میں لوگ ہیں ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں، ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔
جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، اللہ رسول کی بات ختم ہو جاتی ہے، بیان ختم ہو جاتا ہے، مذاکرہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب ہے، سارے عالم کی اس کو خبر ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ تم کدھر سے آئے ہو؟ وہ ملائکہ فرماتے ہیں ہم فلاں مساجد میں تھے، فلاں گھر میں تھے، فلاں جگہ میں تھے، فلاں گلی میں تھے، فلاں بازار میں تھے، فلاں مذاکرہ تیرا ہو رہا تھا، تیرے دین و ایمان کی بات چل رہی تھی، ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، سارے لوگ محلے کے لوگ تھے، سارے بستی کے لوگ تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، پھر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سی بات کر رہے تھے؟ وہ دین ایمان کی بات چل رہی تھی، اور فرما رہے تھے یا اللہ ہمیں جنت سے ہمیں جہنم سے بچا، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا نہیں، یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو ملائکہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے، اور زیادہ طلب کرتے، اور زیادہ مانگتے، اور میری بنائی ہوئی جہنم کو اگر دیکھ لیتے تو اور اس سے بچنے کی مجھ سے دعا مانگتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ نماز پڑھ لیا مجھے اتنا ثواب مل گیا، میں نے روزہ رکھ لیا میں کامیاب بن گیا، میں نے صدقہ دے دیا میں کامیاب بن گیا، میں نے حج کیا میں بڑا کامیاب بن گیا، میں عمرہ کیا میں بڑا کامیاب بن گیا، میں تبلیغ میں وقت لگایا میں بڑا کامیاب بن گیا، میں بڑا ذکر کیا میں بڑا کامیاب بن گیا۔ میرے بندے، میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور ناکامیابی کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کو دیکھتے۔ وقت کب بگڑتا ہے کسی کو پتہ نہیں، وقت کب اچھا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں، ہر نماز میں۔ کیوں ہفتے میں ایک مرتبہ مانگ لینا، صبح کے وقت مانگ لینا، شام کے وقت مانگ لینا؟ کیوں ہر نماز میں؟ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، فرائض میں ہو، سنتوں میں ہو، نفل میں ہو، واجبات میں ہو، جنازے کی نماز میں ہو، اشراق کی نماز میں ہو، چاش کی نماز میں ہو، ہر جگہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، آگے فرمایا وہ راستہ دکھا جو کامیابی کا راستہ ہو، ناکامیابی کا راستہ نہیں، جہاں پر تو نے انعامات رکھا ہے، جنت رکھی ہے، جنت رکھی ہے، جنت میں محلات رکھے ہیں، تیرے عرش کے سائے میں جگہ رکھا ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرنا رکھا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات رکھا ہے، وہ راستہ جو سیدھا راستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں رحمت وسیعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وسیع پھیلی ہوئی ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، مخلوقات میں، انسانوں میں،
ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا جو اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اور جگہ علماء کرام فرماتے ہیں جہاں بھی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جو بھی اذکار دین کا کام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر اترتی ہے، اللہ رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا مساجد کے بارے میں، مساجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے پاک فرشتے مساجد میں ہوتے ہیں، جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نمازوں میں آمین کہتے ہیں، جو اذکار میں لگا ہوا ہے اللہ کی سکینہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ جو اذکار جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو درجہ بدرجہ اس کو نصیب ہوتی ہے، درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کسی نیکی کو ہم معمولی اور حقیر نہ سمجھنا، آج نہیں کر لیا کل کر لوں گا، آج موقع نہیں ملا کل موقع ہے کل کر لوں گا، ایسے ہی یوں کہتے کہتے ہمارے باپ دادا بھی گزر گئے، آج ہماری بھی عمریں 30-40 سال کی عمریں ہیں، ہماری عمریں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی اور ہم ہاتھ دھرے کے دھرے بیٹھے رہیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ باپ بیٹے کی طرف بھاگے گا، بیٹا باپ کی طرف بھاگے گا، بیوی شوہر کی طرف بھاگے گی، شوہر بیوی کی طرف بھاگے گا نیکی کے لیے، کیونکہ ہم نیکیوں کو ہم نے نیکی سمجھا ہی نہیں، ہم نیکیوں کو نیکی سمجھا ہی نہیں۔ نیکی کو اگر بندہ نیکی سمجھ کر کے اپنے بھلائی کے لیے میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور میری بھی آخرت بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعلیٰ سے اعلیٰ میرا رتبہ عالی شان بنائے کل قیامت کے میدان میں، بندہ جب یہ سمجھ کر کے نیکی کرتا ہے اور دنیا کا بھی بھلا ہو اور میرا بھی بھلا ہو، قوم کا بھی بھلا ہو اور میرا بھی بھلا ہو، یہ سمجھ کر کے انسان اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے پاس، نیکوکاروں کے لیے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بندہ ایک نیکی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ بندہ جب فرائض کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، نماز کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتوں کی بھی توفیق دے دیتے ہیں اور نافل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ بندہ پہلے شروع تو کرے، بندہ پہلے شروع تو بھی کرے، نماز ہی نہیں پڑھتا تو بندہ بس یہ نیت کرے کہ میری فجر ہو جائے، پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس کو پھر دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک عمل کیا نہیں، ایک نیکی کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے قریب ہے، نیکوکار بندوں کے قریب، اس لیے نیکوکار بننا ہے، اس لیے نیکوکار بننا، ہاں نیکوکار۔ انک علی کل شیء قدیر عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کو ہماری نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، سارے عالم کی خبر ہے، سارے عالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال رکھا ہے، مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے، پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے،
بندہ یوں سوچتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اللہ کے فرائض کو بھول جاتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا قید خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا، تم مسافر ہو، دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے، تم نے توشہ باندھ لیا ہے، بس سفر کے لیے نکلے ہو، جب تمہارا سفر مکمل ہوگا پھر لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اللہ فرماتا تم لوٹ کر کے میرے پاس واپس آنا ہے، تم رہنے کے لیے نہیں گئے ہو، تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا ہے، تم خود اپنے آپ سے نہیں بنے ہو، تم خود اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوئے ہو، ہماری قدرت سے، ہماری طاقت سے، ہماری بڑائی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارے پاس تم واپس لوٹ کر کے واپس آنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہے، وہ کون؟ نیکوکار بندوں کے قریب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں 3 لوگوں پر اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ 3 لوگوں کے اوپر، کتنے بڑے بدبخت ہیں، اللہ خود فرماتا ہے میں 3 لوگوں پر کل قیامت کے میدان میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اور 3 بڑے کون ہیں؟ وہ 3 شخص کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا؟ آج ہم سمجھتے ہیں بڑے صاحب ہیں، میرے اوپر نظر کرم کر دیا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ بڑے صاحب ہیں، اگر بڑے صاحب کا سر میرے سر کے اوپر ان کا ہاتھ آ جائے تو میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ بڑے پیر صاحب ہیں، اگر ان کا سایہ، ان کا ہاتھ میرے سر پر آ جائے تو میں دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم سوچ و فکر کر سکتے ہیں، مگر چلانے والا تو وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے؟ اللہ فرما ہم کل قیامت کے میدان میں 3 لوگوں کے اوپر اپنا نظر و کرم نہیں کریں گے، اپنا نظر و کرم نہیں کریں گے، اپنی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کے نیچے تہبند پہننے والا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے انسان ٹخنوں کے نیچے پینٹ چھوڑتا ہے یا شلوار چھوڑ کر کے چلتا ہے۔ پہلا شخص وہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سوچ کی وجہ سے وہ ٹخنوں کے نیچے تہبند چھوڑتا ہے۔ اور دوسرا احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، تو کیا تھا؟ تو غریب تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، میں نے تجھے روٹی دیا، میں نے تجھے کپڑا دیا، میں نے تجھے گھر دیا، میں نے تجھے فلان دیا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پوسا، میں نے تجھے بڑا کیا، میں نے تیری خیر خواہی کی، میں نے تیرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے تجھے ہر طرح سے تیری حفاظت کی، ہر بلا مصیبت سے میں نے تجھے بچایا، دنیا کی چیزوں سے میں نے تجھے بچایا، میں تجھے ساری زندگی بھر میں نے تیری پرورش کی ہے، کر کے احسان جتلانا۔ میں نہیں ہوتا تو ہوتا تھا ہی نہیں، احسان جتلانے والا۔ تیسرا وہ شخص جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھانے والا،
3 لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اپنی رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یوں فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امی کی زندگی کو بہترین بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو نمونہ ہے، ان کے حالات کو دیکھو نمونہ ہے، ان کے کھانے پینے کو دیکھو نمونہ ہے۔ ہمارا نمونہ تھوڑی ہے، صبح اٹھے تم گرم گرم، دوپہر میں گرم گرم، پھر شام کو گرم گرم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی نمونہ کے طور پر دنیا میں لوگوں کو بتا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کمی امید نہیں ہونا۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں خطاوار ہوں، مجھ سے نماز قضا ہو گئی، میں خطاوار ہوں، مجھ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوٹا، میں خطاوار ہوں، مجھ پر قربانی واجب تھی، میں قربانی نہیں دے سکا، میں خطاوار ہوں، مجھ پر حج واجب تھا، میں نے نہیں کر سکا، میں خطاوار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، اللہ کے فرائض جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا تھا، وہ چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا اور حق ادا نہیں کر سکے، اللہ اور رسول کا حق ادا نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلانا کہ اللہ میں خطاوار ہوں کہ میں تیرے اور تیرے نبی کا حق ادا نہیں کر سکا اور نہیں کر سکتا، میں اس کے قابل ہی نہیں، میں اس کے قابل ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہر کوئی اعمال کو، ہر کوئی نیکی کو کمتر اور چھوٹی حقیر نہیں سمجھنا۔ سامنے موقع ملے نیکی کر لینا، اس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وقت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کر لینا۔ اب جیسے کہ پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لے، نیکی ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لے، نیکی ہے۔ ہر ایک کام کو، چھوٹے چھوٹے کام کو اگر ہم کرتے، شروعات میں اگر بسم اللہ سے اگر شروع کریں گے تو یہ نیکیوں میں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک کرنے کی توفیق اللہ کی ذات ہمیں خود بخشے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی پوری ساری زندگی گناہوں میں گزارا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزارا ہے۔ اب گناہ تو گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں گزارا، زندگی ساری گزر گئی، جب موت کا وقت قریب آیا وصیت لکھا، وصیت میں یہ لکھا اپنے بچوں سے، او میرے لخت جگرو، او میرے بیٹو، جب میری موت ہو جائے، میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا، میری لاش کو جلانا، اتنی جلاؤ کہ وہ راکھ بن جائے، اتنی جلاؤ کہ وہ راکھ بن جائے، اور اس راکھ کو تھوڑی سمندر میں ڈال دینا، تھوڑی ہواؤں میں چھوڑ دینا، تھوڑی اور جگہ چھوڑ دینا، ہواؤں میں چھوڑ دو، سمندر میں ڈال دو میری راکھ کو۔ اب اس کا منشا کیا ہے؟ ساری زندگی سنا تھا کہ نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا گناہ ہے،
نماز اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ بندہ جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے، نافرمان، اللہ کا نافرمان۔ سب سے بڑا نافرمان نماز چھوڑنے والا ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہم نے کی نماز چھوڑ کر۔ سب سے بڑا گناہ ہم نے اللہ کو جھٹلایا نماز چھوڑ کر کے۔ ہر انسان مانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پھر بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو جھٹلایا نا اللہ کی ذات کو۔ تو ساری زندگی گناہوں میں لطف ہونے والا، ساری زندگی نافرمان کرنے والا، جب موت کا فرشتہ، موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو وصیت لکھ کے مرا کہ وصیت میں یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو جلا کر کے اس کو راکھ بنا کر کے تھوڑی مٹی سمندر میں ڈال دو، راکھ، اور تھوڑی ہواؤں میں اڑا دو، کہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ پوچھے گا، اللہ مجھے نہیں پکڑ سکے گا، سمندر میں بہہ کے چلے گیا، ہواؤں میں اڑ کے چلے گا، اللہ کہاں سے پکڑے گا؟ پکڑ ہی نہیں سکتا جی، نہیں پکڑے گا، پکڑے گا، اللہ ضرور پکڑے گا۔ کل قیامت کے میدان میں پیشی ہوگی، جب اس کو بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا؟ تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا؟ تو نے اپنے بچوں کو وصیت کیوں لکھ ماری؟ یا اللہ میں نے ساری زندگی تجھ سے نافرمانی کی ہے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہیں مجھے جہنم میں تو نہ ڈال دے، مجھے یہ ڈر تھا کہیں میری پکڑ نہ لے، مجھے پکڑ نہ لے، کہیں مجھ سے حساب نہ لے، مجھے ڈر تھا کل قیامت کے میدان میں مجھے کھڑا نہ کر دے، میں اس ڈر کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو وصیت لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کو کھڑا کر کے پوچھے گا، فرمائے گا، سارا ماجرا بتائے گا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جہنم کی ڈر کی وجہ سے، تیری خوف کی وجہ سے میں نے یہ وصیت لکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر پر، اس بنا پر اس شخص کے سارے خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرماتے ہیں، اس بنا پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ۔ نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے نمازوں کی، پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائضہ کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم حقیر اور چھوٹے نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بڑی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، بڑی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھر ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے، اسی کی طرف بلایا ہے، دین کی طرف لوگ کو، ایمان والے بن جاؤ۔ اور ایمان والے صبح اٹھے تو ایماندار ہوں گے، شام میں جنازہ اٹھا تو مشرک بن کر کے اٹھ رہا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایماندار ایسے بنو کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں۔ پورا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر زندگی گزارنا۔ اگر اس کے اندر خطائیں، گناہیں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے معافی مانگنا۔ نمبر دوسرا، نماز ساری زندگی میں نہ چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں آخر میں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا حج کے موقع پر، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہے تھے، نماز کو نہ چھوڑنا، کسی حال میں تم نماز کو نہ چھوڑنا۔
دو چیزیں، ایمان تو ہے، نماز، تیسرا روزہ، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھ، چوتھا زکوٰۃ، اللہ مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ دے، بڑے نرمی کے ساتھ، بڑے باریکی کے ساتھ، بڑے اللہ والوں کو، علماء کرام کو سامنے بٹھا کر کے تیرے مال کی چیزوں کی سامنے رکھ کر کے اس کے برابر حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کا منشا یہ نہیں کہ رمضان آ گیا میں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، بقرعید کا دن آ گیا میں زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دوں گا، ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کبھی بھی دے سکتے ہیں، سارے سال میں۔ اور حج کا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے، جس کو زکوٰۃ فرض ہے اس کو بھی حج ہی فرض ہے۔ اگر حج فرض ہے تو حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام بیت المقدس کی زیارت کرے۔ تو یہ ہے پورا دین، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پورا دین یہ ہے۔ نماز پڑھ لیا میں دیندار بن گیا، نہیں، روزہ رکھ لیا میں دیندار بن گیا، رمضان کا ایک مہینہ سارا مہینہ عبادت کیا میں دیندار بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بندے کے گمان، میرا گمان جتنا ہے میرے گمان کے مطابق اللہ اتنے ہی عطا فرمائیں گے۔ جس کا جتنا گمان ہوگا، جس کے اندر جتنا گمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالش آتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، بندے میں تیری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، تو جب ایک قدم رکھتا ہے تو میں 10 قدم تیرے طرف رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے بندے تو جب چل کر میرے دربار میں آتا ہے میں دوڑ کر تیرے پاس آتا ہوں۔ تو اتنا بڑا، ہم جتنا بڑا اونچا گمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنے ہی ہمارے اعمال میں، ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے خطا ہو گئی، اللہ ہمیں معافی نہیں کرے گا، اللہ ہماری پکڑ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، ساری دنیا کو اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ تو گناہ کے لیے تو رحمت ہے، نیکیوں میں کمی ہو جائے گی تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ ایک نیکی کی کمی پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے پلے پڑے گی۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 شخص کو حکم دے گا، ایک جنت میں چلے جا، ایک جہنم میں چلے جا۔ 2 شخص کو حکم دے گا، ایک جنت میں چلا جا، ایک جہنم میں چلا جا۔ اور جنت میں جانے والا جنت کے اندر داخل ہوگا، جہنم کی طرف جانے والا اسپیڈ سے دوڑ لگائے گا، اسپیڈ سے دوڑے گا۔ اب جہنم میں کون اسپیڈ سے دوڑے؟ کون طلب کرتا ہے کہ جہنم کی طرف اسپیڈ سے دوڑے؟ وہ جب دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا واپس آ، تو واپس آئے گا اللہ کی بارگاہ میں نے تجھے جہنم کی طرف دوڑنے کا حکم دیا تھا، جانے کا حکم دیا تھا، تو نے تو دوڑ لگا دی، کیا تجھے جہنم کا ڈر نہیں ہے؟ جہنم کی آگ کا تجھے ڈر نہیں ہے؟ یا اللہ مجھے تو ڈر ہے، میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میں نے تجھے جھٹلایا ہے، ساری زندگی نافرمان بن کے میں نے زندگی گزاری ہے، نہ تیری مانی نہ تیرے نبی کی مانی۔ آج اگر میں تیری مان لیتا، کہیں تیری رحمت جلال میں نہ آ جائے، اگر میں آج مان لیتا، اس وقت مان لیتا، کہیں مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات سن کے، آج میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے سارے قیامت کے میدان میں اپنی رحمت کی چادر کو بچھا رکھا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر، اس بات کے اوپر وہ جہنمی کو نکال کر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ منشا یہ نہیں کہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے، تو یہ نیکی کرنے والا ہے، تو نمازی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو متقی ہے،
ہاں دنیا میں ہے، دنیا کا حساب و کتاب آخرت میں دینا پڑے گا۔ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھیجا ہے، اس کا حساب و کتاب آخرت میں ضرور دینا پڑے گا۔ ہر ایک چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اسی کے اوپر بڑا اچھا واقعہ، پیارا واقعہ ہے، ہمیں بار بار سننے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم ہے، اتنا رحم ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء دین فرماتے ہیں ماں جتنے اپنے بچے کو جتنی محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، اس سے 70 دگنی زیادہ بندے کی طرف اللہ دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے، اتنی محبت۔ تھوڑی دیر کے لیے جب بچہ معصومیت میں 2-2.5 سال کا اگر بچہ ہے تو ماں کی بغل میں سویا ہوا ہے، 5 سال تک ماں پرورش کرتی ہے بچے کی، بڑی کٹھن پرورش، پیشاب سے لو، پیخانے سے لو، دودھ سے لو، مصیبتوں سے لو، پریشانیوں سے لو، اپنی ساری تکلیفیں ہٹا کر کے بچے کو دیکھتی ہے۔ اس سے زیادہ بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کبھی چھوڑا ہمیں اللہ؟ رات میں، دن میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں، گھبراہٹ میں کبھی الگ چھوڑا؟ اللہ فرماتا ہے تو جب بھی مصیبت میں ہوتا ہوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جب بھی تو پریشان ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جب بھی تو بیمار ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جب بھی تو پریشان ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جب بھی تجھے ہائے میں ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بندے تو کبھی یہ نہ سمجھنا میرا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ، ہمیشہ تیرا ساتھی بن کر کے میں چلتا ہوں۔ اتنا ساتھی کہ باپ، اللہ والے مثال دے کر کے فرماتے جب باپ معصومیت میں بچے کی انگلی تھما کر کے لے کر کے چلتا ہے، اللہ فرماتے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں، کبھی الگ نہیں چھوڑنے والا۔ تو ایک شخص تھا 99 لوگوں کا قتل کیا، ایک کم 100 قاتل 99 لوگوں کا قتل کیا۔ اب 99 قاتل کے دل میں بھی رحم ڈالنے والا وہی ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی نرمیات آ گئی، تھوڑا رحم آ گیا، تو ایک رہبر کو تلاش کیا اور وہ رہبر سے ملاقات کی، سلام کی، دعا کی، مصافحہ کیا، ہاتھ کو چوما۔ حضرت جی پتہ ہے تمہیں میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اتنے 100 لوگوں کو میں قتل کیا کہ میری معافی ہے؟ کیا میری معافی ہے؟ اللہ کی رحم کو ہم نہیں دیکھا ہے، اللہ کی کریمیت کو ہم نہیں دیکھا ہے، اللہ کی رحمانیت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اب مجھے کہاں معاف کرے گا بھائی، میں شرابی، میں جواڑی، میں فلاں کار، ہم تو یہی کہتے گزر جائیں گے۔ تو ہر ایک کی معافی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ایک آنسو کا قطرہ میرے عرش کو ہلا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کان کے پردوں کو کھول کے سننا پڑتا ہے یہ بات کو۔ اللہ فرماتا ہے تیرے ایک آنسو کا قطرہ میرے عرش کو ہلا سکتا ہے، سارے سمندر کو سکھا سکتا ہے، ساری دنیا کو پلٹی کر سکتا ہے، سارے پہاڑوں کو دھسا سکتا ہے، سارے سمندر کا پانی سکھا سکتا ہے، تیرے ایک آنسو کا قطرہ۔ اللہ اتنا رحم کرتا بندوں سے۔ وہ 99 لوگوں کا قتل کر کے ایک رہبر سے پوچھا کہ میری معافی ہے؟ جا بے جا، تجھے کون معاف کرے گا؟ تجھے کہاں معاف، کل ہی جھل کے ہل رہا تھا نا بابا، تجھے کہاں سے معافی ملیں گی؟ غصہ آیا، نکالا تلوار، اس کو بھی ختم کر دیا، پورے دھرتی 100۔ پھر آگے بڑھا، ابھی نرمیت اس کے اندر ہے، رحم پانا اللہ اس کے اندر ڈالا، تو وہ آگے بڑھا، پھر تلاش کرتے کرتے پھر ایک رہبر سے ملاقات کی، وہ رہبر سے ملاقات کی تو سارا واقعہ سنایا۔ اب علم جاننے والے بھی، جس کے پاس تھوڑا علم ہے، اور کے پاس زیادہ ہے، اور کے پاس زیادہ ہے، علم دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ بڑے رہبر اچھے تھے، انہوں نے سارے واقعہ سن کر کے بتایا اچھا تم نے 100 قتل کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا،
اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا۔ دونوں بستیوں کے درمیان میں ان کی موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے بھی آئے اور قبر کے عذاب والے فرشتے بھی آئے، تو دونوں کے درمیان کی بستی میں ان کی موت آ گئی۔ تو چاروں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ رحمت والے فرشتے بھی آئے ہیں اور عذاب والے فرشتے بھی آئے ہیں، اب فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں فرشتوں کو حکم دیا اب بستی کو ماپا جائے، جو نیک والے بستی ہے ان کی بھی بستی کو ماپا جائے اور جو بد والے ہیں ان کی بھی بستی کو ماپا جائے۔ دونوں بستیوں کو ماپا گیا تو دیکھا کہ اس کی موت نیک والے لوگوں کی بستی میں اس کی موت آئی تھی، جو ایک بالش کا فاصلہ تھا۔ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا، ساری زندگی نافرمانی کرنے والا، جھٹلانے والا، قاتل، ایک بالشانہ زمین کے اوپر اس کی موت آ گئی۔ اللہ اس کے صدقے میں اللہ اس کی موت جنت میں داخل عطا فرمایا۔ اتنا رحم اللہ کی ذات ہے، اتنی کریمیت اللہ کی ذات ہے۔ بندہ اللہ سے دور بھاگ رہا ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی، مجھے معافی نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، معافی ہے۔ گناہ ہے تو معافی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو الدعاء مخلبات، بندے تو دعا کر، میں تیری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔